وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، جو اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے منوا لیتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ ایک کورونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں وہ آج سر پکڑ کے بیٹھی ہیں کہ کورونا جراثیم سے ہم کیسے رہیں۔ اڑتے جہاز زمین پہ آ گیا، سمندروں پہ چلنے والے پہلی جہاز کنارے پہ لگ گئے، بسیں رک گئی ہیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، کاروباری حضرات پریشان ہیں۔ ایک جرثومے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ میں قادر ہوں، میں چھوٹے سے بڑا کر سکتا ہوں، بڑے سے چھوٹا کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں چند گھنٹوں کی رات، چھوٹی سی رات اللہ نے گنتی میں اتنی بڑی کر کے ہمیں دے دی جو انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں۔ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی۔ جب بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی بڑے واقعے کا ذکر کیا، کسی اہم واقعے کا تذکرہ کیا، تو لفظ انا سے شروع کیا ہے۔ ویسے عام اللہ رب العزت انی سے شروع کرتے ہیں، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا غفور اور رحیم۔ اکثر مقامات پر اللہ رب العزت انی کے لفظ سے ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بھی کسی بڑے کام کا ذکر کرنا ہو، جب بھی کسی اہم معاملے کا ذکر کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ انداز اپناتے ہیں، انا، ہم نے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اسی، انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ لفظ انا ذکر، بڑا اہم کام تھا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیسک رسالت کا تذکرہ آیا، اس وقت بھی انا کا لفظ استعمال کیا۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا۔ اور بڑے بڑے اہم مقامات، بڑی اہم بات ہو تو اللہ لفظ انا سے شروع کی۔ اور جب لیلۃ القدر کی بات آئی تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے انا سے شروع کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو قدر والی رات، عظمت والی رات، قسمت والی رات۔ یہ عظیم رات تھی جس وجہ سے اللہ رب العزت نے جس کا آغاز انا سے شروع کیا۔ یہ عظیم کتنی ہے؟ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ان ھذا الشخص، لوگ یہ جو مہینہ ہے حاضر تمہارے پاس آیا ہے، فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا، من ہوئے مہائے، جو بندہ اس رات کو مغرور ہو گیا، جو اس رات کو سو گیا، جو اس رات کو پا نہ سکا، نیند کے اندر ہی گزار دیا، بازاروں میں ادھر ادھر چلنے میں گزار دیا، حقہ پینے میں، باتیں کرنے میں گزار دیا، بس چائے وائے پینے میں، باتوں میں گزار دی 4 گھنٹے کی رات۔ من
غرب الخیر اللہ، اس نے ساری خیر کو ضائع کر دیا، ساری خیر سے کچھ نہ ملا اس کو۔ پھر فرمایا لا یحرم الا کل محروم، وہی اس کے محروم ہوتا ہے جو ہے ہی محروم، ایسا جو محروم رہنے والا وہی محروم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسے قدر والی رات کہا۔ کیا معنی ہے قدر والی رات؟ تین معنی ہے اس کے سن لیجیے۔ پہلا معنی قدر سے مراد ہے عظمت، یہ رات بڑی عظمت والی ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا یہ کتنی عظیم ہے، یہ عظمت والی رات۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے جس کا معنی ہے اندازہ، قسمت، مقدر جسے ہم کہتے ہیں۔ تیرے مقدر بڑے چنگے، تیری قسمت بڑی چنگی، یہ مقدر تقدیر والی رات، جہاں اللہ رب العزت اس سال سے اگلے سال تک آنے والے جتنا رزق، جتنی روزی، جتنی عمر، نیکی کتنی کرنی ہے، بدی کتنی کرنی ہے، رزق کتنا کھانا ہے، بیماری کتنی آئے گی، شفا کتنی ملے گی، ایک سال کا بجٹ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تقدیر والی رات، اس لیے اس کو کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تقدیر والی رات ہے۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے جو شخص اس رات رب کی عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی اتنی قدر کریں گے، اس لیے اس کو قدر والی رات کہا ہے۔ اس بندے کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے، مقام اتنا بڑھ جاتا ہے جیسے 83 سال 4 مہینے اس نے رب کی عبادت کی۔ 83 سال، کتنے جوان ہیں جو جوانی کی تحریض کو پہنچے بھی نہیں، رب کے پاس چلے گئے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے داڑھی پہ بال نہیں آئے کہ رب کے مہمان بن گئے۔ کتنے بزرگ ہیں جو 80 کے پیٹے میں نہیں پہنچے، قبروں میں پہنچ گئے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے داڑھی کے بال سفید ہوئے تو رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ 83 سال کی تو زندگی پائی کسی نے بھائی، اب بولے رب نے تجھے ایک رات ایسی دی ہے جو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، کتنی بہتر ہے، اس کی حد نہیں بتائی کہ 83 سال سے آگے کتنی بہتر ہے، یہ تو ایسے حد بتا دی جیسے بندہ کہتا ہے یار تیرے نال جھگڑا ہے، اب گنا جھگڑا کتنی پتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ لا حد ہے لا محدود۔ بھائی اس رات کو جاگنا ہے، اس رات ہم نے کرنا کیا ہے، آگے بات پھر چلاؤ گا۔ اس رات کو ہم اکثر ضائع کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے کی رات ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، شاید یاد نہیں پڑتا کہ پچھلے درس میں میں نے ادھر ذکر کیا تھا یا کہیں اور کیا تھا۔ 10:30 بجے تک تو آپ جاتے رہتے ہیں، ادھر چائے پی، ادھر تربوز کھا، پھل کھا، خربوزہ کھا، پانی پی، اپنے اپنے ذوق کے مطابق آپ اپنی افطاری کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ 10:30 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں۔ 1:30 بجے مؤذن اذان دے دیتا، 2 گھنٹے رہ گئے، آپ اندازہ کرتے 10:30 سے 1:30 بجے 4 گھنٹے، 4 گھنٹے کی رات ان آنکھوں کے اوپر گزار دو۔ میرے امام کائنات نے فرمایا جو شخص ان آنکھوں سے رات گزار کر دے گا، اللہ قیامت کے دن اپنے حسن کا نظارہ نصیب فرمائے۔ اس سودا میں کیا ہوتا ہے؟ خیر من الف شہر۔ اور وہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے حسن کے پردے اٹھائیں گے نا، وَيَتَجَلَّى لَهُ رب جب اپنے نور کے پردے اپنے حسن سے اٹھائیں گے، ساری جنت کے اصول الجنہ، جنت کے سارے محل کہیں گے سبحانک رب، اے رب تو ہمارا پاک ہے، سارے جنت کے محل مبارک ہے۔ اس وقت جنتی اللہ کے مقبے کو تکنا شروع کر دیں گے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اللہ کو دیکھنا شروع کر دیں گے، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا۔ رب جس کے لیے راتوں کو جانتے تھے، جس کے لیے راتوں کی نیند قربان کرتے تھے،
ہم نے سنا تھا کہ تمہیں رب اپنا دکھنا دکھائے گا، اب جب رب نے اپنے حسن کے پردے اٹھائے ہیں یہ رب کو تکنا ہی شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندو اب جاؤ اپنے گھروں، جاتے کرو ارجعوا الی منازلکم، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے وما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اتنا مزہ جنت میں بھی نہیں رکھا جتنا رب کے حضور کے تکنے میں۔ اللہ جنت میں وہ مزہ نہیں جو تیرے چہرے کو دیدار کرنے میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندو چلے جاؤ، میں تمہیں ہر جمعے اپنا دیدار نصیب کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا چہرہ پر انوار کا نظارہ نصیب کر رہا ہے۔ ان راتوں میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جاگنا ہے، انتظار اثر کے بعد ہی تیاری کرنی ہے۔ 3 راتیں گزر چکی، 2 رہ گئی۔ ہم نے کہا شاید 27 کی رات کی ہوتی ہے، نہیں یہ 5 راتوں کو جاگا جائے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر الاخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں جاگو۔ 3 گزر گئی، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں ہم کوئی بھی کر دے گا۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شد ذرا اپنا تہمت ایڈ کر لیں۔ تہمت ایڈ کرنے کا مطلب جیسے آپ جانوروں کے چارہ صاف کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اپنے بازو اٹھاتے ہیں، اپنی چادر اپنا تہمت کستے ہیں نا، میرے پیارے مصطفیٰ تیاری کرتے ہیں، اپنا تہمت ایڈ کر لیتے ہیں۔ اٹھیے اپنی عبادت کیجیے، آپ عصر کے بعد تیاری کیجیے، جانوروں کے لیے چارہ وارہ کاٹ لیجیے، کپڑے اچھے پہن لیجیے اور رب کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے تیاری کر لیجیے۔ نبی بتائیے اللہ کے بندے گزرے 100 درہم کا حلہ خریدا ہوا تھا، حلہ کہتے ہیں جو اوپر پہنتے ہیں، 100 درہم کا حلہ لیلۃ القدر کی رات میں پہنتے اور جب رات گزر جاتی طے کر کے رکھ دیتے، اگلے سال پھر پہنتے۔ اتنا شوق تھا ان کو۔ آپ مسواک وغیرہ کر کے حقے کی بدبو مار کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے انس بن مالک خادم مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لیلۃ القدر کی رات غسل کرتے، داڑھی کو خوشبو لگاتے، بالوں کو کنگھی کرتے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ عصر کے بعد ہی تیاری کرو۔ نمبر 2، آپ کم از کم اس لیلۃ القدر کی رات اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ صدقہ ضرور کیجیے۔ میں 1 روپیہ کی مثال اس لیے دی ہے، ہمارا پاکستان کا سب سے آج کل چھوٹی کرنسی روپیہ ہے۔ ان چھوٹے بچوں نے چوانیاں ٹھیانیاں نہیں دیکھی، آپ نے اس سے بھی چھوٹی کرنسی ٹیڑی پیسے، 5 پیسے، ٹکے، چوانیاں دیکھی ہیں۔ اب تو روپیہ ہی ہے، تو روپیہ کی مثال سے بھی دیتا ہوں، جو شخص اللہ کے رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرے گا اسے 83 سال 4 مہینے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ 10 روپے اگر کسی غریب کی ہتھیلی میں دے دو اس رات، اگر کسی غریب کو دے دو، اللہ کی قسم صدقہ تمہیں رب کے قریب کر دے گا، صدقہ تمہیں رب کا محبوب بنا دے گا، صدقہ رب کی ناراضگی کو ختم کر دے گا، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا، صدقہ تمہاری دعا کی قبولیت کا دروازہ کھول دے گا۔ کم از کم 2 راتیں، 10 روپے ایک رات خرچ کر دو، دوسرے 10 روپے دوسرے رات میں خرچ کر دو، 100 رات نہیں کر دو۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ تراویح آپ نے قاری صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، اچھی بات ہے، نوافل آپ نے پڑھے، اچھی بات ہے، فطر پڑھے، اچھی بات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں تسبیح پڑھو، اگر تسبیح بھی پڑھ لی ہے تو اچھی بات ہے، کم از کم 2 نفل ضرور پڑھے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب سے توبہ کرنی چاہتا ہے، رب سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اچھا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے اچھی سی، سجدے میں سر بعد میں اٹھائے گا، مولا پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سجدہ لمبا کیجیے، سجدہ لمبا کیجیے۔ آپ نے کبھی 10 منٹ سے زیادہ سجدہ نہیں کیا ہوگا، موبائل پہ باتیں آپ نے کر لی ہوگی،
اپنے پتر سے، اپنے بیٹی سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے کاروباری لین دین سے، وپاریوں سے آپ آدھا گھنٹہ باتیں کرتے ہوں گے، تو ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے کبھی رب سے بھی اتنی باتیں کی؟ کبھی رب سے بھی اتنی لمبی باتیں سجدے میں کی ہے؟ اگر نہیں کی تو آپ نے 25 روزے گزر گئے تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کتنا لمبا آپ فون پہ بات کریں، لیکن جب رب سے باتیں کرنے کا ٹائم آئے تو آپ 10 منٹ نہ نکالیں۔ 2 رکعت نمازیں پڑھی، رکھتے پڑے اور سجدے میں سر رکھ دیجیے اور بار بار اس لفظ کو دہرائیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ رقت آئے گی، رونا آئے گا، آنکھیں گیلی ہو جائے گی، اللہ کی قسم آنکھیں گیلی ہو جانا کہ جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں جائے جنات من بقا من خشیت اللہ، جو رب کے در سے رو پڑا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس رات کم از کم آنکھیں گیلی کر دو ترنت پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر فاروق کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان آپ کی خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے روؤں، ایک آنسو احب الیہ، مجھے اتنا محبوب ہے، ان اتصدق بألف دینار، میں 1000 سونے کا دینار خرچ کر دوں، اتنا مجھے تسلی نہیں ہوتی جتنا ایک آنسو آنکھ سے گرا دوں، مجھے وہ زیادہ پیارا ہے۔ بھائیو ذرا دیکھیں، 25 روزے گزر گیا، کبھی تاریخ وقت آپ کی آنکھیں گیلی ہوئی ہیں، اور 25 سحریاں گزر گئی، کبھی آپ نے رب کی بارگاہ میں اتھرو بہائے؟ دنیا کے کھاتے پہ روتے روتے اپنے گناہوں پہ رویا، اپنی بے بسی پہ رویا، اپنی گناہگاری پہ رویا، اپنی درماندگی پہ رویا، رب کی کبریائی یاد کر کے اتھرو بہاؤ، آنسو بہاؤ، اور جب رو گے اللہ رب العزت تمہارے رونے کی لاج رکھنے کے لیے کہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانا۔ چوتھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کے اندر لہر القدر کی رات کو جب جاگو، یہ خیال کر کے جاگو، شاید میں زندگی میں آخری بار لہر القدر کی رات جاگ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اس رمضان مبارک میں آج ہمارے ساتھ نہیں، ہماری محفلوں میں، ہمارے گاؤں میں نہیں، ہمارے رستوں میں ہماری مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی، ہمارے گھروں کی زینت نہیں ہے، کہاں گئی آپ کے ساتھ سحریاں کھانے؟ آگے مجھے سمجھ کسی کو گرفتی ہے کہ اگلا رمضان ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا؟ شہری کے وقت باہر نکلا، بچیاں چھوٹیاں لے کے جا رہی تھی، اتقاء والی خواتین کوئی برتن لے کے جا رہی تھی، برتن لے کے آ رہی تھی، نمازی کو مسجد سے آ رہا تھا، جا رہا تھا، دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آئے، اللہ اتنا پیارا تیری رحمت کا منظر ہے، اللہ تیرے گھر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اللہ یہ منظر اور یہ رحمتیں ختم ہو جائیں گی۔ لہلۃ القدر کی رات کو اس چیز سے جاگو کہ اللہ میری یہ رات پلے پالے، اللہ یہ رات خالی نہ جائے، اللہ اپنی رحمت اور بخشش سے میری جھولیاں بھر دے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے جو رب سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے رب ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے سوالی ہو، اللہ جھولی اٹھا کے تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں، اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہ موڑ، تیرے مصطفیٰ نے کہا اللہ
میری چھوڑیوں کو خالی نہ رکھنا. جب نبی کیا یہ بات اور حوالہ دو گے انشاءاللہ کبھی تمہاری چوری خالی نہیں ہوگی. آخری بات کرتا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آئیں گے. کتنے آئیں گے نہیں پتہ. تنزل الملائکۃ، کتنا خوش نصیب ہے تو. ملائکہ اعلیٰ کے سارے فرشتے تجھے دیکھنے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں کہ رب کا بندہ مصلی پہ کھڑا ہے، جاؤ اس کا دیدار کرنے کے لیے زمین پہ اتر جاؤ. والروح، آگے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کا حکم دے کے اترتے ہیں، مرضی سے نہیں اترتے. بھائی فرشتہ کے ایک بھی گھر میں رحمت والا آ جائے تو بھاگ جان پڑتے ہیں. یہاں کتنے فرشتے آتے ہیں. سلام علیکم حتیٰ مطلع الفجر، سہی کھا کے سو نہ جایا کرو. مطلع الفجر جب تک سورج نہیں نکلتا یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے. صبح تو ہوئی نہیں، دن تو چڑھا نہیں، تو پہلے سو گیا. مطلع الفجر، فجر چڑھی نہیں تو سو گیا. کم از کم سلامتی کا ٹائم تو گزارا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو راتوں میں جہاں بھی ہم نے اللہ ہمارے نصیب اور مقدر میں کرنا. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی ہدایت و قدر کی راہ پہ پہنچ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس بخشش والے مہینے میں، مغفرت والے مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گناہ گار ہیں، بہت سے ہم سے آکار ہیں. اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں. عید بڑی وسیع ہے مالک، ہم کو معاف فرما دے. اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ جو بندے تمہیں زیادہ پسند آتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللہ جن لوگوں کو تم جہنم سے آزادی دیتا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللہ جن لوگوں کے بارے میں تم فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میں بندوں میں خوش ہو گیا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ ہم پاپی ہیں، اللہ عاصی ہے، گناہ گار ہے، تیرے نبی کی امتی ہے. اللہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ ہمارے خالی نہ ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اولاد کو ماں باپ کی خوشیاں دے. اللہ ماں باپ کو اولاد کی خوشیاں دے. اللہ یہ اولاد والدین کی صحت اور سلامتی دیکھیں اور ماں باپ اولاد کی خوشیاں دیکھیں. اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اولاد کے مقدر اور نصیب بہتر کر دے. اے اللہ بیماروں کو صحت والی زندگی دے دے. اللہ یہ کرونا اور ہر قسم کی وبا، اللہ یہ جراثیم تیرے کنٹرول میں ہے. اللہ ہمیں ہر بیماری سے شفا دے. اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. اللہ ہماری بستی، ہمارا گاؤں، ہمیشہ اللہ یہاں کے ہر مسلمان کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ کتنے لوگ ہمیں چھوڑ کے تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کی بخشش فرما دے. اللہ ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، جنت کے ٹکڑوں سے ٹکڑے بنا دے. ان کی قبریں جہاں لیٹے ہوئے ہیں سلامتی والی قبر
اللہ جہاں جہاں ان کی نظر جائے ان کی قبر نصیب بنا دینا۔ اللہ اے مالک کائنات ہمارے روزے کو قبول فرما، ہمارا قیام قبول فرما، ہمارا سحری افطاری کرنا قبول فرما۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہم سے پہلے اٹھتی ہیں، اللہ جاگتی ہیں، اللہ کچن میں کھڑی ہو جاتی ہیں شہری افطاری کے وقت، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ ان کو اولاد ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا، اللہ ان کے گھروں کو سکون عطا فرما، اللہ ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔